آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ تجارت کے بارے میں ہے کہ دنیا میں سبھی لوگ سارے مذاہب تجارت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کسی بھی قانون نے خیال نہیں رکھا کہ تجارت میں اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اسلام نے تجارت ہو یا معاملات ہوں، غور سے سنیے گا، تجارت ہوں یا معاملات ہو، ہر ایک میں ایک بنیادی بات رکھی ہے کہ اس دنیا میں امن اور شانتی برقرار رہے۔ جو بھی قانون بنایا گیا ہے، ہر قانون کے جڑ کے پیچھے کیا ہے کہ کسی طرح دنیا میں سکون برقرار رہے، اسی کو بیس بنا کر کے سارے قانون بنائے گئے ہیں۔ اب تجارت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا میں لڑائی جس وجہ سے ہوتی ہے وہ 3 وجہ ہوتی ہے عموماً۔ پیسہ، جس کو کہتے ہیں زن، زر، زمین، پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے، زمین کی وجہ سے ہوتی ہے اور عورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پیسہ ہی مین لڑائی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تجارت کے سلسلے میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کی تجارت آپ نہیں کریں۔ مثلاً ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ 50 جو ہے وہ مائک چاہیے، میرے پاس دکان میں موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پیسہ جمع کر دیجئے اور شام 5 بجے تک ہم آپ کو مال دے دیں گے۔ اب پتہ یہ چلا کہ جس کے اوپر ہم منحصر تھے کہ ہم ڈیلر سے بات کریں گے، وہ ہم کو 50 بھیج دے گا اور ہم اپنے کسٹمر کو دے دیں گے۔ ڈیلر نے کہہ دیا کہ آج کل مال آ نہیں رہا ہے، باڑھ ہے، فلاں ہے، دنیا بھر کا ہے، لہذا مال ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب وہ کسٹمر 5 بجے جب میرے پاس آیا تو آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب پیسہ میں ایڈوانس دے چکا ہوں، میرا مال لاؤ۔ ہم کہہ رہے مال نہیں آیا۔ اب وہ جو کسٹمر تھا، اتفاق سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے کسی کو وعدہ کیا ہو۔ ایسے 4-5 لوگ بیک وقت لڑائی کریں گے۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کی آپ تجارت قطعی نہیں کریں۔ یہ اسلام کی رحمت کی بنیاد ہے کہ تاکہ لوگوں میں لڑائی نہ ہو، آپس میں محبت برقرار رہے۔ اور اگر کبھی اس کی اجازت دے دی جاتی ہے، مجبوری درجے میں دے دی گئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ رحمت کی بات ہی ہوتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آم ہے، چیکو ہے، سنترے ہے، دنیا بھر کے باغ لوگ لگاتے ہیں۔ اب باغ میں ابھی پھل آیا نہیں رہتا ہے اور 5 سال کے لیے باغ ہم کیا کر لیتے ہیں، آم کی خرید لیتے ہیں۔ اب 5 سال تک ہم اصل جو مالک ہے، باغ کا مالک، اس کو پیسے ہم نے 5 لاکھ روپے دے دیے کہ 5 سال تک تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، باغ میں پھل آئے نہ آئے، آندھی آ جائے، طوفان ہو جائے، ہمارا نقصان، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ 5 لاکھ روپے آپ لیں گے، 5 سال تک میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اب مجبوری درجے میں اس کو فتویٰ دے دیا گیا کہ جائز ہے۔ جائز کی وجہ یہ دے دی گئی فتویٰ کہ ساری دنیا نے اسی سسٹم سے باغ کو خریدنا شروع کر دیا۔ اگر مسلمانوں کو حرام کا فتویٰ ہونا چاہیے، ناجائز ہے، ناجائز، اگر مسلمان اس کو ناجائز کہتا رہے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس فیلڈ سے مسلمان آؤٹ ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی پھل کی تجارت کا دھندا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سیب کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، آم کا بھی۔ تو مجبوری درجے میں کیا کر دیا جاتا ہے، یہاں بھی رحمت ہوئی کہ اگر نہیں دیا جائے گا فتویٰ تو مسلمان زحمت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس زحمت سے بچانے کے لیے مجبوری درجے میں کیا کر دیا گیا کہ اگر ایسی باغات آپ خرید رہے ہیں تو مجبوری درجے میں جائز ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باغ سے آئے ہوئے آم کو کبھی نہیں کھاتے تھے، مجھے تو بازار میں بکتا تھا، کیونکہ ہر آم جو آتا تھا، وہ جو پھل، وہ ایسی ہی تجارت کے ذریعے آتا تھا کہ جس نے 2 سال 3 سال کے لیے ایڈوانس لے رکھا ہے، لہذا وہ کبھی بھی، یہ ان کے تقوی کا اپنا معیار تھا
لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جب مجبوری درجے میں فتویٰ دیا گیا ہے تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں عمل کرے، لیکن وہ کبھی نہیں کھاتے تھے آم۔ ان کی اپنی باغ تھی، اپنے باغ سے آم آتا تھا، وہ کھاتے تھے، لیکن وہ باغ بازار کا خریدا ہوا آم جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے، جو منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، کہ ہم نے باغ خرید لیا، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس باغ میں 10 لاکھ روپے کا آم ہوگا، پتہ چلا آم کی فصل نہیں آئی اور ہمارا 9 لاکھ روپے ڈوب گیا۔ ہم نے ساری محنت کرائی اس میں، اس کو جوتایا، پانی دیا، یہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ باغ میں آم نہیں آیا۔ ایک کے تو بلے بلے ہو گئے، اس کی جو مالک تھا اس کو تو 10 لاکھ روپے کیا ہو گئے، مل گئے۔ یہ بیچارہ جو تاجر تھا، جس نے 10 لاکھ روپے لگائے تھے، اس کے 9 لاکھ روپے کیا ہو گئے، ڈوب گئے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک ڈوب جائے اور ایک کے جو ہے مزے ہی مزے ہو جائے۔ اسلام ایسی کوئی پالیسی پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اس نے کیا کہا کہ ایسا دھندا کرو ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ کھجور کا جب مدینے پہنچے تو ایک صاحب نے کھجور خرید لیا باغ، اور خریدنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ کھجور جو ہے وہ طوفان آ گیا اور کھجور کے پھول جھڑ گئے اور نقصان ہو گیا۔ تو جس نے کھجور بیچا تھا درخت، ان دونوں میں لڑائی ہوئی، تو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر کے جو ہے انہوں نے اپنے مسئلے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اب کس چیز کا پیسہ تم لوگ لے رہے ہو؟ جب اس کو کھجور ملی ہی نہیں تو اب پیسہ کس چیز کا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو منع کیا گیا اس کی بنیاد ایک کو زحمت میں ڈالنا ہے، کوئی بھی زحمت پہ نہ رہے۔ اسلام کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کہ جس سے تجارت میں کرنے والوں کو نقصان نہیں ہو۔ اسی طریقے سے مچھلی کی تجارت میں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے ہاں منع ہے، یہ تو آج بھی منع ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فتویٰ جو ہے وہ جائز کا نہیں۔ کرتے کیا ہے مچھلی کے لوگ گاؤں میں کہ آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا تالاب ہے، ہم 10 مرتبہ جال ڈالیں گے، اور ایک مرتبہ جال ڈالیں گے تو آپ کو جیسا طے ہو 2000 روپے دیں گے، 10 مرتبہ جال ڈالیں گے تو 20,000 روپے ہم آپ کو دیں گے۔ مچھلی چاہے آوے اور چاہے نہ آوے، یہ ہماری قسمت ہے کہ 20,000 کی مچھلی آئی کہ 1 لاکھ کی مچھلی آئی۔ اچھا، اب اگر کم آ گئی مچھلی، 20,000 روپے تو اس نے دے دیا، تو اس کا نقصان ہے جو تاجر ہے۔ اور اگر اس میں کی بڑی مچھلیاں سب پکڑ کر کے 10 مرتبہ میں آ گئی، 1 لاکھ روپے کی مچھلی آ گئی، تو 80,000 روپے کا کس کا نقصان ہے؟ جس کا تالاب ہے۔ لہذا اسلام کہتا ہے ایسے نہیں تجارت ہوگی، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ بولیں تازی مچھلی آپ کو چاہیے، آپ ڈال دیجئے جال، نکال لیجئے، اور تول کر کے جتنی ریٹ آپ جو طے کر لیں، 10 روپے 50 روپے 100 روپے کلو، جو آپ طے کر لیں دونوں کے آپس میں سمجھوتے سے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے تجارت کر لیں۔ یہ جوا کی چونکہ ایک شکل ہوتی ہے، جتنے بھی جوا ہوتے ہیں سارے جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ قسمت کے سہارے ہیں۔ آپ نے سکہ اچھالا، کیا آئے گا بھائی؟ اگر ہیڈ آیا تو یہ ہوگا، ہم دیں گے پیسہ۔ اس میں بھی ایک کو تو ہونا ہی نقصان ہے۔ لہذا ایسی ساری چیزوں کو اس نے کیا کر دیا، قمار یعنی کہ جوئے کی لسٹ میں داخل کر کے ایسی تمام چیزوں کو منع۔ اسی طرح کھیت میں کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کھیت میں کیا کرتے ہیں لوگ، جس کا کھیت ہوتا ہے، ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، ایک آدمی کھیت کا مالک ہوتا ہے۔ جو کھیتی کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کھیت پہ کھیتی کروں گا، لیکن یہ نہر کے کنارے کی جو پٹی ہے 50 فٹ، 100 فٹ کا کھیت ہے، 50 فٹ تو ہم لیں گے غلہ اور 50 فٹ کا غلہ آپ لیں گے۔ یہ نہر کے کنارے کنارے جتنی پٹی ہے اس کا غلہ ہم لیں گے اور اس کا غلہ تم لوگے، چاہے مالک یہ بات کہے اور چاہے کھیتی کرنے والا یہ بات کہے، دونوں چیزیں حرام ہیں، دونوں شریعت پہ منع ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ ایک کا فائدہ ہونا ہے، ایک کا نقصان ہونا ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں وغیرہ میں یہ اس طریقے سے بھی کھیتی کرتے ہیں کہ میں نے کھیت اپنا دے دیا،
اور मैंने बता दिया है कि देखो 2 फसल तुम उसमें उगाओगे, धान की और गेहूं की। हम 4 कुंटल धान ले लेंगे और 4 कुंटल गेहूं ले लेंगे 1 एकड़ में, मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है, खेती सब कुछ वो करेगा, ये 4 कुंटल ले लेंगे। अब ऐसा भी है कि 16 कुंटल पैदा हो जाए और ऐसा भी है कि 1 कुंटल भी पैदा ना हो। लिहाजा ऐसी इस तरीके की जो खेतियां हैं वो खेती भी इस्लाम में मना की गई है। इस किस्म की अगर इसको कोई तिजारत करता है तो कर नहीं सकता। ऐसा तो किया जा सकता है, क्योंकि अब जब बात आ गई है तो मसले का हल भी आ जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा खेत है, मैंने अपने खेत को आपको किराए पर दे दिया। आप 1 फसल उगावें, आप 5 फसल उगावें, आप खाली रखें। जैसे आपने स्क्रैप वाले को जमीन दे रखी है किराए पर, वो उसमें स्क्रैप का काम करता है, सामान लाता है, फेंक जोड़ता है, बेचता है। हमने फिक्स कर रखा है कि हम इतना किराया अपनी जमीन का लेंगे। जैसे हमने स्कूल वालों को दे दिया जमीन कि हम इतना किराया हर महीना लेते रहेंगे। तुम्हारे पास उतने बच्चे आए, उतनी फीस आई, नहीं आई, ज्यादा आई, कम आई, इससे बेहतर ही है। हमने जमीन का किराया मुतय्यन कर दिया है, ऐसे ही आप खेत का किराया मुतय्यन कर दें कि हमारे पास ये खेत है, 1 एकड़ है, इसका किराया साल का 5,000 रुपए है। वो 5 फसल उगावे, 2 फसल उगावे, खेत को खाली रखे, उससे कोई बहस नहीं किराएदार से, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वो जो आप कर रहे हैं कि हम 4 कुंटल ले लेंगे हर हाल में, 4 कुंटल गेहूं लेंगे, 4 कुंटल चावल लेंगे, ये जो आप कर रहे हैं ये ऐसा करना जायज नहीं है। आप उसकी जगह पे फिक्स रकम करें और रकम करके किराए पर जमीन दें, बटाई पर नहीं दें। किराए पर जमीन दे दें, कोई मसला नहीं होता है। तो इस तरीके से इस्लाम ने तिजारत के सिलसिले में ये जो उसूल बनाए, पूरी दुनिया इन चीज़ों पर अमल करती है और फ़ायदा उठाती है। ये एक अलग बात है कि इस्लाम का नाम नहीं लेती है। जितने भी, वैसे आपको एक उमूमी बात बता रहा हूँ कि जितने भी कानून दुनिया में लोगों ने असेंबली पार्लियामेंट में बैठकर बनाए हैं, अगर आप उसकी जड़ में जाएंगे तो सारे की जड़ में निकलेगा कौन? इस्लामी कानून निकलेगा। लोग नाम नहीं लेते हैं क्योंकि किसी के, अल्लाह का जो बनाया कानून होता है उसके अंदर बड़ी मसलहतें होती हैं। तो इस तरीके से तिजारत के सिलसिले में आखिरी बात, जो चीजें भी मना की गई हैं उनकी बुनियाद रहमत है। जो भी तिजारत में जो चीज मना कर दी गई है उसकी बुनियाद रहमत है। आवाम को जहमत से क्या करना है? बचाना है। जैसे एक और, जैसे मेरे पास एक माल है और हमको मालूम है कि ये माल आजकल मार्केट में मौजूद नहीं है, तो आप अपनी मर्जी का मुनाफा नहीं ले सकते हैं कि जितना चाहें उतना, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि पब्लिक की डिमांड है और माल मौजूद नहीं है, लिहाजा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर माल मौजूद है तो आप जो चाहे रेट लगाएं, जैसे चाहें बेच लें, लेकिन क्योंकि उस वक्त उसको अख्तियार होता है खरीदने वाले को, कि जो मतलब मुश्तरी है, खरीदने वाला, उसको अख्तियार होता है कि 10 जगह सामान लगा हुआ है, यहां भी देख ले, वहां भी देख ले, सामान खरीद ले। उसके बावजूद वो महंगा खरीद रहा है, जाओ भाई महंगा खरीदो। लेकिन अगर एक ही आदमी के पास है तो इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर सामान मालूम हो गया कि मार्केट में खत्म हो गया है और हमने जखीरा करके रोक दिया, 10 दिन तक मार्केट को क्या किया कि रेट बढ़ जाए, ये भी हमारे नजदीक हराम है। जखीरा करके रेट को क्या कर देना, उछाल देना, ये सब दुनिया करती है, मालूम आपको। ये महंगाई आ जाती है। अब आज 180 रुपए दाल है, मिसाल के तौर पर आज 180 रुपए है। 180 रुपए दाल क्यों है? ये सब चालें चली जा रही हैं। टमाटर कभी 10 रुपए किलो हो जाता है और कभी 100 रुपए किलो हो जाता है। क्यों होता है? उसके पीछे भी सब राज होता है। रोक दिया जाता है, माल को मार्केट में आने नहीं दिया जाता है। जो उसमें नाक सांप की तरह बैठे हुए रहते हैं लोग, उनके हाथ में पूरी मार्केट की क्या होती है, चाबियां होती हैं, और वो माल को रोक देते हैं। और जब रोक देते हैं तो एक, जैसे सब्जी वब्जी का, तो एक दिन भी अगर आपने रोक दिया, मार्केट में सब्जी नहीं भेजी, कच्चा माल है, दूसरे दिन फौरन रेट पे क्या आ जाएगा, उछाल आ जाएगा। और अगर लगातार आती रहेगी तो मसला नहीं। तो जो लोग भी ये करते हैं कि रेट को उछाल कर दिया जाए,
یہ بھی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اسلام کا لوگوں کے درمیان میں امن اور شانتی کے ساتھ